رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق اور باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام بدر ہے۔ اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان وافر موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد، عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کے بجائے اپنے دینی مذہب اور اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صفارہ ہوا۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کی جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلا فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیع اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا، اور ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 انصاریوں کو واپس بلایا اور سیدنا امیر حمزہ، سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت قریباً 80 برس تھی، لیکن آپ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا، اور سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شعبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دی۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیع کے درمیان جنگ جاری تھی، اور حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست سے فاش سے دوچار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ بالکل ٹھیک اور سچا پایا۔